اسلامی فوج کے عظیم کمانڈر اور دنیا کی تاریخ کے کم عمر ترین جرنیل محمد بن قاسم کی داستان شجاعت اور ان کے سنسنی خیز کارناموں کی کہانی قسطوار آپ کی خدمت میں کووڈ ٹروس چینل کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ لڑکی نے ابو الحسن کے الفاظ سے زیادہ اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اپنے اریاں، بازوں اور پنڈلیوں کو جبے میں چھپا لیا۔ ابو الحسن کی پونجی 50 عربی گھوڑے تھے۔ لڑکی نے یکے بعد دیگرے تمام گھوڑوں کا معائنہ کیا اور ایک گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں یہ خریدوں گی، اس کی قیمت کیا ہے؟ ابو الحسن نے کہا، تم میں ابھی تک عربوں کی ایک خصوصیت باقی ہے، یہی گھوڑا ان سب میں بہترین ہے، لیکن تم نہ اس کی قیمت ادا کر سکو گی اور نہ یہ عورتوں کی سواری کے قابل ہے۔ یہ جس قدر خوبصورت اور تیز رفتار ہے اسی قدر منہ زور بھی ہے۔ لڑکی اس جواب پر مسکرائی اور بولی، خیر دیکھا جائے گا۔ آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرایا؟ ابو الحسن نے جواب دیا، میں اس ملک کی حکومت سے اجازت لینا ضروری خیال کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، سرندیپ کا راجہ ایک مدت سے عربوں کے جہاز کا انتظار کر رہا ہے، جہاز کنارے پر لے چلیے۔ لیجیے، راجہ کے امیر البحر خود ہی پہنچ گئے۔ دلیپ سنگھ عبد الشمس سے گہرے تعلقات کی بدولت عربی میں اچھی خاصی استعداد پیدا کر چکا تھا۔ اس نے جہاز پر چڑھتے ہی عربی زبان میں کہا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابو الحسن کی بجائے لڑکی نے جواب دیا، ان کا خیال تھا کہ شاید جہاز کو بندرگاہ پر لگانے سے پہلے راجہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہو۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، میں جاتی ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ سفید گھوڑا میرا ہے اور میں اس کے منہ مانگے دام دوں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے جبہ اتار کر ایک عرب کے کندھوں پر پھینک دیا اور بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ عبد الشمس کو عربوں کے جہاز کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے شہر کے چند معززین کے ساتھ ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا، انہیں اپنے گھر اور ان کے گھوڑوں کو اپنے استبل میں جگہ دی۔ آن کی آن میں 50 گھوڑوں کے کوئی 200 خریدار جمع ہو گئے اور تمام ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینے لگے۔ دلیپ سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجہ کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا فروخت نہ کیا جائے، ممکن ہے وہ تمام گھوڑے خرید لیں۔ عبد الشمس نے دلیپ سنگھ کی تائید کی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ راجہ کا ایلچی آیا اور اس نے کہا، مہاراج عرب تاجروں سے ملنا اور ان کے گھوڑوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے ایلچی سے کہا، تم جاؤ اور مہاراج سے کہو ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابو الحسن سے مخاطب ہوا، ایک گھوڑا شیخ عبد الشمس کی بیٹی نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اسے یہیں رہنے دیا جائے۔ ابو الحسن نے کہا، اگر شیخ خود اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے عذر نہیں، لیکن وہ لڑکیوں کی سواری کے قابل نہیں، وہ بہت سرکش ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، نہیں ابا جان، ان کا خیال ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ابو الحسن نے دیکھا کہ وہی لڑکی جسے اس نے جہاز پر دیکھا تھا ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چابک لیے کھڑی تھی، لیکن اس دفعہ اس کا لباس عرب عورتوں کے جیسا تھا۔ ابو الحسن نے قدرے خفیف ہو کر کہا، اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو، اگر تم اسے لگام بھی دے سکو تو یہی گھوڑا تمہارا انعام ہوگا۔ لڑکی تیز سے قدم اٹھاتی ہوئی استبل کی طرف بڑھی، باقی سب لوگ بھی اس طرف چل دیے۔ لڑکی تمام گھوڑوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد سفید گھوڑے کی طرف بڑھی۔ گھوڑے نے اسے دیکھتے ہی چارہ چھوڑ کر کان کھڑے کر لیے۔ لڑکی نے گھوڑے کو تھپکی دی اور وہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے رسے توڑانے لگے۔ ابو الحسن نے کہا، ٹھہرو، اور آگے بڑھ کر گھوڑے کا رسہ کھول کر باہر لے آیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا، اب آپ ہمت آزمائی کر سکتے ہیں۔ لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے گھوڑے کا نچلا جبڑا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے زخمی درندے کی طرح تڑپتے، اچھلتے اور کودتے ہوئے جانور کے منہ میں لگام ٹھونس دی۔ تماشائیوں نے حیرانی پر قابو نہ پایا تھا کہ اس نے رسہ کھولا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا چند بار سیخ پا ہونے کے بعد چھلانگیں لگاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔
شیخ عبدالشمس نے فخری انداز میں کہا، عرب کی گھوڑیوں نے ایسا گھوڑا پیدا نہیں کیا جس پر سلمہ سواری نہ کر سکتی ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ شرط ہار گئے، لیکن اطمینان رکھیے کہ آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی۔ ابوالحسن نے جواب دیا، یہ شرط نہ تھی، انعام تھا، اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی۔ خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے۔ راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑوں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ عربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ راجہ نے ابوالحسن سے عربوں کے نئے دین اور ان کی فتوحات سے متعلق کئی سوالات کیے۔ دلیپ سنگھ نے ترجمانی کے فرائض سر انجام دیے۔ ابوالحسن نے تمام سوالات کا جواب دینے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کا اعتراف کرنے کے بعد ابوالحسن سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ لے کر اسے رخصت کیا۔ جب ابوالحسن اپنے میزبان کے گھر واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ سلمہ ابھی تک واپس نہیں آئی اور عبدالشمس چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں جا چکا ہے۔ ابوالحسن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ سفید گھوڑا بے تحاشا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ ابوالحسن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، خدا معلوم اسے کیا ہوا۔ یہ گھوڑا سرکش ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں، اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی تھی لیکن اس کا گر پڑنا ممکن نہ تھا۔ میں جاتا ہوں۔ ابوالحسن نے شیخ عبدالشمس کے خادم سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کو دی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان سے باہر نکلا اور گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑے کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اس سے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ گھوڑا چند کوس گھنے جنگل میں سے گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک آبشار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابوالحسن گھوڑے سے اترا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سلمہ کو آوازیں لگانے لگا۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھک کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ ابوالحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا جہاں سے پہاڑی ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گرتا تھا۔ سلمہ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ابوالحسن کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب ایک 3-4 گز لمبا اور آدمی کی ران کے برابر موٹا اژدہا گھاس میں سے سرکتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابوالحسن سلمہ سلمہ کہتا ہوا بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چند قدم دور لے گیا۔ سلمہ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ اژدہا شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر پھنکارتا ہوا لپکا۔ اتنی دیر میں ابوالحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ اژدہا نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر گردن بلند کی۔ ابوالحسن نے ایک طرف کود کر وار کیا۔ اژدہا کا سر کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ ابوالحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا، تم بہت بے وقوف ہو۔ سونے کی یہ کون سی جگہ تھی؟ سلمہ ابھی تک دہشت زدہ ہو کر کانپ رہی تھی۔ وہ بولی، میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگتے اونگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی۔ میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا اژدہا کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے ورنہ یہ اژدہا اس طرح تڑپنے کی بجائے مجھے نگل رہا ہوتا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا ہوں؟ تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں پہنچ کر گھوڑا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سلمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کب چھوڑا؟ وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا۔ ابوالحسن نے ذرا سخت لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے تمہاری تربیت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے تمہارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کا تھا، لیکن وہ بھی ہزار برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گھناؤنا فعل خیال کرتے تھے۔ اور اس گھوڑے کو خالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یہ یقین نہ آتا تھا کہ یہ تمہیں گرا کر بھاگ آیا ہے۔ اس کی تربیت میرے استبل میں ہوئی ہے۔ یہ سرکش اور مغرور ضرور ہے لیکن دھوکہ دینا نہیں جانتا۔ سچ بتاؤ، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام نہیں اتاری اور اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا؟ سلمہ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گی۔ تم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں، جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا۔ آپ چاہیں تو میں ہر عادت بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے۔
اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچائی ہے۔ تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں تمہارا خدا تم پر خوش ہو۔ تمہیں صرف وہی چیز پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہو، اور ہر اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اسے ناپسند ہو۔ خدا کو عورتوں کا نیم عریاں لباس میں مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں۔ سلمہ نے جواب دیا، لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر لیا ہے۔ ابو الحسن نے کہا، لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خیر اب باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے، تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے، وہ گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے۔ چاندنی رات میں ابو الحسن اور سلمہ جنگل کو عبور کر رہے تھے۔ سلمہ گھوڑے پر سوار تھی، ابو الحسن باغ تھامے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں سلمہ نے ابو الحسن کے بحری سفر، اس کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے، لیکن اس کی توقع کے خلاف ابو الحسن کی بے اعتنائی بڑھتی گئی۔ سلمہ پریشان بھی تھی اور نادم بھی۔ بالآخر اس نے کہا، آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے، میں معافی چاہتی ہوں، آپ مجھے سزا دے لیں لیکن خفا نہ ہوں، میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا، میں اتر آتی ہوں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ اس دفعہ بھی اس کی توقع کے خلاف ابو الحسن نے سرد میری سے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم ایک عورت ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارا نہ کرتا۔